بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، ہم نے جو سلسلہ شروع کیا کہ غیر مقلد غالی حضرات کے جو عقائد ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، تمہید آپ کے سامنے پیش ہو چکی تھی۔ ابھی آج ہم اس کا پہلا باقاعدہ سلسلہ آپ کے سامنے شروع کر رہے ہیں، اور اس میں ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو بظاہر اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہے ہیں اور اپنے آپ کو غیر مقلد کہہ رہے ہیں، ایک یہ غلط فہمی بھی دور کر لیں کہ میرا مقصد ہر وہ شخص نہیں جو تقلید نہیں کرتا۔ اس میں صرف ہم ان لوگوں کو رد کر رہے ہیں کہ جو اپنے آپ کو غیر مقلد بھی کہتے ہیں اور ساتھ وہ غالی بھی ہیں اور نصیری بھی ہیں۔ ان کے فاسد عقائد ہے جن کا تشیع کے ساتھ تعلق نہیں بلکہ قرآن اور اہل بیت کے فرامین سے قطعاً متصادم ہے۔ آج جو چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ سورہ اخلاص، معصومین علیہ السلام کو یہ سورت اسی لیے پسند تھی کہ اس پوری سورہ کے اندر صرف ان کے رب کا ذکر موجود تھا، اور پوری سورت کے اندر صرف اور صرف خداوند متعال کا تذکرہ موجود تھا۔ کہ جب نجران کے عیسائیوں نے پیغمبر سے پوچھا تھا، جب مباہلہ کا واقعہ پیش آنے سے پہلے وہ آئے تھے اور پوچھا تھا پیغمبر اکرم سے کہ آپ کے رب کا، آپ کے اللہ کا نسب کیا ہے، تاریخ کہتی ہے 3 دن حضور سکوت اختیار کیے رہے، اور بالآخر جب یہ صورت نازل ہوئی تو یہ صورت پڑھ کے ان کو سنائی کہ میرے رب کا نسب یہ ہے، گویا کہ یہ اللہ کا تعارف کرانے کے لیے آئی تھی۔ اور یہ سید باقر نثار زیدی نام کا شخص جو کہ ایک دھبا ہے ہماری پوری اس آج کے زمانے کے اندر، اور اس نے داغدار کیا ہمارے مکتب کو، اس نے اپنی کتاب کے اندر کشف المودت کے اندر پیج 196 سے آپ کو میں سنا رہا ہوں، یہاں پر اس بندے نے واضح طور پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس پوری صورت کا مصداق حضرت علی علیہ السلام اور باقی ائمہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پہلے صفحے پہ ہی اس نے یہ کوشش کی کہ احد بھی مولا علی ہیں، صمد بھی مولا علی ہیں، اور اس کے بعد والی صفات بھی اسی طرح مولا کے لیے ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ میں عبارت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس کو رد کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہر عقل سلیم رکھنے والا اور الف با کو جاننے والا شخص جان لے گا کہ یہ شخص غلط بیانی کر رہا ہے۔ آغاز یہاں سے ہوا چاہتا ہے، دیکھیں، یہ شخص کہتا ہے کہ میرا مولا کیوں کر احد ہو سکتے ہیں، جبکہ اس سورے میں تو یہ بھی ہے کہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، اور یہ بھی ہے کہ اس کا کفو کوئی نہیں، جبکہ میرے مولا تو حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے، حسنین شریفین کے باپ تھے، اور جناب سیدہ کے کفو تھے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ساری صفات بھی ہوں، ابو طالب بابا بھی ہوں، حسنین ان کے بیٹے بھی ہوں، جناب سیدہ ان کی ہمسر بھی ہوں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ احد ہوں؟ کیونکہ اس صورت کے اندر جو صفات بیان ہوئی ہیں یہ اس کے ساتھ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں سے آگے اس نے ثابت کرنے کی ناکام کوشش شروع کی کہ یہ دونوں کیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں، دیکھیے گا۔ اس کے بعد 197 پیج، اس پہ کہتا ہے کہ ان تمام مقامات سے پرے وہ مقام آتا ہے کہ جسے کنت و کنزن مخفیہ کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ حدیث قدسی ہے، کہ جو حدیث قدسی خداوند متعال نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اور میں نے اپنی پہچان کے لیے کچھ ہستیوں کو پیدا کیا۔ اس حدیث کے صحت اور سقم سے ہٹ کر کسی عبارت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کا ملاحظہ کرتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد کہتا ہے سورہ اخلاص نے اس مقدس وجود کے اسی مقام کو بیان کیا، یعنی کنت کنزن مخفیہ والے مقام کو، جو مخفی اور مجرد تھا، پھر اسے اظہار سے محبت ہوئی اور اس نے ایک نور کو خلق کیا اور خود بھی اس نور مخلوق میں آ بیٹھا۔ اب پہلے نقطہ تو یہاں پر دیکھیں کہ اللہ کو اظہار سے محبت ہوئی، اس نے ایک نور پیدا کیا اور پھر خود اس نور میں آ کے بیٹھ گیا۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ تشیع توحید کا وہ مرکز ہے کہ جو خدا کی جسم و جسمانیت کو قبول نہیں کرتے، جہاں پر آنے جانے والا، اٹھنے بیٹھنے والا، اترنے چڑھنے والا اللہ نہیں ملے گا، ان سب چیزوں سے بے نیاز خدا ملے گا۔ اور یہ عقیدہ حلول ہے، کسی مخلوق کے اندر آ کے بیٹھ جانا، اور یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شیعہ عقیدہ نہیں ہے۔ صفات سلبیہ بھی اس بات کی گواہ ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ پھر ایک حجاب سے دوسرے حجاب میں آتا رہا یہاں تک کہ حجاب بشریت تک پہنچا۔ کون؟ اللہ اس نور پہ بیٹھا، حجابوں سے ہوتے ہوتے پھر بشریت کے مرحلے پر پہنچ گیا، اور چونکہ بشریت کا ایک نظام اس نے خود بنایا تھا، اس لیے اس نظام کو توڑنا اس نے پسند نہ کیا۔ کتنی عجیب سی بات کہہ رہا ہے کہ اللہ نے پہلے ایک نظام بنایا تھا، پھر جب جیسے ظاہر ہونا چاہا لوگوں کے سامنے
تو اب وہ فکر میں پڑ گیا کہ یہ نظام تو میں نے خود بنایا تھا، باپ ہوتا ہے، بیٹا ہوتا ہے، زوجہ ہوتی ہے، پھر یہ نظام چلتا ہے، تو کیسے اس نظام کو توڑوں؟ اچھا میں نے دنیا میں بھی آنا ہے لوگوں کے سامنے اور نظام بھی نہیں توڑنے دینا، تو اب یہاں پر کشمکش ہو گئی۔ تو نظام کو توڑنا اس نے پسند نہ کیا، اور یہاں ظاہر ہونے کے لیے اس نے یعنی اللہ نے نعوذ باللہ من ذالک حضرت ابو طالب علیہ السلام کو اپنے باپ، حسنین علیہ السلام کو اپنے بیٹوں، اور جناب سیدہ کو اپنے کفو کے طور پر خود منتخب کیا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، کیا یہ عقیدہ شیعہ عقیدہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے خود ابو طالب کو اپنا باپ بنا لیا، حسن و حسین کو اپنے بیٹے بنا لیا، اور جناب سیدہ کو اپنا کفو بنا لیا، اور بعد میں دلیل بھی دے رہا ہے کہ اس سورہ کے اندر لم یلد ولم یولد آیا، یعنی کہ لم آتا ہے ماضی کی نفی کے لیے، کہ ماضی میں پہلے اللہ کا نہ کوئی بیٹا تھا، نہ وہ کسی کا بیٹا تھا، لیکن بعد میں آ کے یہ دلیل دے رہا ہے کہ بعد میں آ کے اس نے ابو طالب کو اپنا باپ بنا لیا، حسنین کو اپنے بیٹے بنا لیا۔ تو یہ وہ غلط فکر اور سوچ تھی جو یہاں سے چلی، اور یہاں اس نے مصداق بنایا، اور چلتے چلتے اس گمراہی کا دہانہ وہاں جا کے ملتا ہے۔ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے اور عقل دھنگ رہ جاتی ہے کہ کس قدر بے وقوف ہیں یہ لوگ۔ آخر میں 199 پیج پہ دیکھیے، اب اس کا نتیجہ نکل رہا ہے، خلاصہ بیان ہو رہا ہے اس ساری گفتگو کا، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ اس نے پوری سورت کا مصداق علی علیہ السلام کو قرار دیا۔ پھر کہتا ہے کہ سورہ اخلاص میں اللہ کی صفات ہی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہاں توجہ کیجئے گا، اللہ وہ نہیں ہے جو لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے، یعنی کہ اللہ وہ نہیں ہے کہ جو ان صفات کا مالک ہے، لم یلد ہو، ولم یولد ہو، ولم یکن لہ کفوا احد ہو، یعنی کہ سرے سے انکار رہا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی خصوصیات ہیں، کوالٹیز ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تینوں خصوصیات لم یلد ہونا، ولم یولد ہونا، ولم یکن لہ کفوا احد ہونا، یہ اللہ کی صفات نہیں ہیں۔ پھر اس آگے بڑھ کر کہتا ہے اچھا پھر یہ کون ہیں؟ بلکہ اللہ وہ ہے جس کی بارگاہ میں لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد سجدے کرتے ہیں۔ گویا کہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو ائمہ علیہ السلام ہیں، یہ جو 12 ہستی ہیں، یہ 14 معصومین ہیں، یہ لم یلد ولم یولد ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کس قدر گمراہ کن کتابیں ہیں کہ جو تشیع کا چہرہ مس کر رہی ہیں، جبکہ ہمارا ان کتابوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ ہم اس کے عقیدے کو قبول کرتے ہیں۔ یہیں سے آپ سمجھ لیں کہ یہ شخص ہماری قوم کو، ہمارے افراد کو کس ڈگر پہ لے کے چل رہا ہے۔ اسی لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا، اور آج کے لیے ہم اتنا ہی آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور یہ چیزیں آپ اپنے سامنے رکھیں، اور ہمارے مکتب کا ایک کم علم شخص بھی جو الف با جانتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ یہ سورت خداوند متعال کی شان میں نازل ہوئی، اور ان کی صفات کا بھی واحد مصداق خدا کی ذات ہے، نہ کہ معصومین علیہ السلام۔ انشاءاللہ پھر ایک نئے پیغام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔